نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ہر قسم کی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تسبیحات تعلیلات اکائی یکتائی کبریائی وڈیائی اللہ مالک اللہ واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے، بگڑیاں بنان والا، مشکلاں حل کرن والا، اولاداں عطا کرن والا، اس زمین نو بنان والا، آسمان نو بنان والا، جرند پرند ہر جانور نو بنان والا اور انہاں نو روزیاں عطا کرن والا، ساریاں تعریفاں اس اللہ مالک اللہ واسطے۔ درود و سلام آقا نامدار، ساڈے دلاں دی بہار، امام المرسلین، امام المجاہدین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس تے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، روحانی ماؤں بہنوں،
آج دا خطبہ انشاءاللہ جہنم دے بارے دسیا جائے گا کہ جہنم کتنا ایک بری جگہ ہے، کتنا ایک برا ٹھکانہ ہے، اس دے بارے انشاءاللہ آج گفتگو ہوئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، جہنم تو پناہ طلب کرنی چاہیے ہر انسان نو۔ ہر وقت جہنم دے کولوں پناہ منگو۔ جہنم ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ساڈے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یاراں نو دعا اس انج پکواندے جس طریقے قرآن پاک دیاں آیاتاں پکوائی جاندیاں نے کہ تسی اے دعا پڑھو گے اللہ وحدہ لا شریک تہن جہنم تو بچا لے گا۔ اجڑی میں آیت پڑھی ہے نا، یہ اللہ پاک فرماندے نے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے پروردگار مینوں دوزخ دے عذاب تو بچا۔ ان عذابھا کان غراما، میں نے اس جہنم دی آگ تو پرا رکھ، دور کر دے اللہ، میں نے اس جہنم دی آگ تو بچا اور اس نو پرا رکھ، میرے نزدیک نہ ہون دے۔ یہ عذاب ایسا ہے کہ بندے نو چمڑ جاندہ ہے، جی میں کوئی چیز چمڑ نہیں جاندی، یہ عذاب ایسا ایک چمڑ جاندہ ہے انسان نو۔ یہ کولوں پناہ منگنی چاہیے اور ہر لحاظ دے نال اللہ وحدہ لا شریک کولوں پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ سانو یہ کولوں نجات دے۔ سب تو زیادہ بری جگہ کیڑی ہے تے جہنم دی جگہ، بری جگہ۔ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج دعا سکھلاندے جویں سورت قرآن دیاں آیاتاں سکھلائیاں جاندیاں نے، اس وجہ تو سانو دعا سمجھایا جاندے، پکواندے، سکھلاندے کہ تسی اے دعا پڑھی کرو کہ اللہ پاک تم جہنم تو بچا لوے۔ وہ دعا کیڑی میرے محبوب نے پکوائی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے جڑی دعا میں پڑھی ہے نا، میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو، اپنے یاراں نو پکوایا کرتے دعا کہ اے دعا نو تسی کثرت دے نال پڑھنا ہے تے اللہ پاک تانوں معافیاں دے دے گا۔ اس دا ترجمہ کیے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار میں تیرے عذاب تو پناہ چاہنا، مینوں پناہ دے دے، جڑا تیرا عذاب ہے نا اس تو میں پناہ چاہنا۔ اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ تیری جڑی قبر ہے نا او دا عذاب ہے، اس تو بھی میں پناہ طلب کردا ہوں۔ بندیار بانا بندیار اتنے فٹ کے بونے میں نہ مڑ گھر گل چڑساں، نہیں بانا تو گھر چلے جاؤ، یہ شرارتوں واسطے مسجد نہیں ہوندی، اتنے آ کے کوڈی کھیڈن لگ پوندے نے۔ تیسری گل واعوذ بک من الفتنۃ المسیح الدجال، اللہ میں تیرے دجال مسیح دجال جڑا ہونا نا، اللہ مین اس کو اس دے فتنے تو یا اللہ مینوں پناہ دے۔
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللہ میری زندگی اور موت دے فتنے تو تیری میں پناہ چاہنا۔ ایک اور دعا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دعا جڑی بڑے اکثر پڑھتے رہتے سن، اکثر زیادہ تعداد یہ دعا پڑھا کرتے سن، اور یہ دعا خانہ کعبہ دی سائڈ تے بھی لکھی دعا پڑھی ہے، زیادہ اکثر ایک سائڈ پوری تے دعا لکھی ہوندی پڑھی جاندی ہے، خانہ کعبہ دی سائڈ تے دعا لکھی ہوندی سونے دے نال لکھی ہوندی۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا پڑھ دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پروردگار، ادا میں نہ کیے، اے میرے پروردگار مینو اس دنیا تے اچھائی عطا کر دے، اے میرے رب مینو دنیا تے بھلائی عطا کر دے، اے میرے رب مینو جہنم دے عذاب تو بچا لے، وقنا عذاب النار، اللہ مینو عذاب جہنم تو پناہ دے دے، یا اللہ مینو بچا لے۔ میرے محترم بھائیو، جنت تے جہنم آپس دے اندر سوال کرن گیاں، اے جڑی جہنم ہے نا، انہاں دے درمیان دے وچ ایک نا ٹلا ہوئے گا درمیانی حصے دے وچ، اس سائڈ تے جہنم ہوئے گی، اس سائڈ تے جنت ہوئے گی، وہ آپ ہی تکرار کرن گے۔ ہن جہنم آکھدی ہے کہ میرے اندر جڑے بندے ہونے نے نا، تیرے اندر کی ہونا ہے، مسکین غریب تیرے اندر آن گے، کیڑے کنگال غریب لوگ اے جان گے جنت دے اندر، تے جہنم آکھدی ہے کہ میرے اندر تے بڑے بڑے آکڑ خان بڑے بڑے کجاگ لوگ آن گے، اے جنت دے اندر انشاءاللہ اسی غریب لوگ ہی جاواں گے، کیونکہ اسی رب کو ڈردے ہیں، رب کو ڈر کے رب دی عبادت کردے ہیں، اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے چلنے ہیں۔ اس واسطے جہنم کہے گی کہ میرے اندر تے بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے کجاک، بڑے بندے مرنے والے، شراباں پین والے، جوئے کھیڈن والے، وہ میرے اندر آن گے، بڑے تکبر لوگ، تیرے اندر سارے مسکین تے غریب آن گے۔ میرے بھائیوں، جہنم تو ہر وقت ڈرنا چاہیے، یہ بڑی بری جگہ، بہت ہی بری جگہ، اللہ پاک یہ کولو سانو معافی دے دے، یہ دعا کرنے چاہیے، یا اللہ سانو یہ کولو بچا لے، 24 گھنٹے ستیاں پیاں ٹردیاں پھردیاں اے دعا کریا کر، یا اللہ مینو اس جہنم دے عذاب تو بچائیں۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے کول بیٹھے سن، ایکو دفعہ نا آواز آئی، میرے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے آواز جڑی آئی پتہ کدی آواز آئی ہے؟ آکھیا نہیں یا رسول اللہ، ساڈے نال تسی زیادہ علم رکھدے ہو۔ آکھیا 70,000 سال ہو چکا ہے، پتھر ایک جا رہا سی جہنم دے اندر، کتنا عرصہ، آج جو گریا وہ دی آواز آئی ہے، اتنی گہری جہنم۔ تے اللہ پاک فرماندے نے کہ میں انہاں بندے نوں جڑے جنمی انہاں پوٹھیاں کر کے سٹاں گا، انہاں بھی اتنا تو ٹائم لگے گا نا جتنا پتھر بھاری پتھر ہوندا ہے، تے بندے نوں اگر سٹیا گیا تے اس دا بھی تو ٹائم لگے گا نا تھلے جان نوں۔ اس واسطے میرے بھائیو، اللہ غفور الرحیم ہے، انسان نو بخش دے وے، او دی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال جڑا اللہ پاک نے ساڈے تے فریضہ آندا ہے، اس نو سانو چاہیے فریضے نو ادا کرنا، اور پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے چلنا اور پیروی کرنا، اور اطاعت کرنی
اپنے پیغمبر دی جتنیاں بھی پیچھے امتاں ہو گزریاں نے ساریاں امتاں دے اندر ایک گواہ لازمی آیا ہے، ہر امت دے اندر ایک نبی آیا ہے، ہر بستی دے اندر ایک نبی آیا ہے کہ کل نوں جدوں یہ لوگ آن گے یہ نہ کمن میں سانو کسے دسیا ہی کوئی نہیں، سانو کوئی پتہ ہی نہیں۔ اس واسطے جناب ساڈے ہن اے جڑی امت جا رہی ہے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اے آخری ختم النبیین نبی ساڈا، اے امت بھی آخری ساڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں گلاں سارا کچھ سانو دس چھڈیا ہے، کوئی چھپایا نہیں، ہر چیز دس دیتی ہے۔ اے جنت ہے اے جہنم ہے، اس راستے تے چلو گے تو جنت تے جاؤ گے، اس راستے تے چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن چہرے، اس دا ترجمہ جس دن چہرے آگ دے وچ پلٹے جان گے، وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کی ہوندی، رسول دی گل منی ہوندی۔ جدو جہنم آئے گی نا سامنے ویکھ لین گے تے ادو کہن گے یا اللہ سانو پتہ نہیں لگیا، کاش اگر سانو اج پھر موقع دے دیویں دنیا تے جان دا، اسی تیرا حکم بھی من کے آئیے، اپنے پیغمبر دی اطاعت کر کے بھی آئیے۔ میرے بھائیو، اس وقت تے پھر سانو اے ٹائم نہیں جے ملنا، سانو کسے واپس نہیں آن دینا۔ یہ اپنی خواہش دا پچھتاوا اس دن لگے گا جس دن جہنم سامنے ویکھن گے کہ اج جہنم سامنے، اس دن انہوں پتہ لگے گا کہ یا اللہ سانو اس جہنم دے عذاب تو بھی بچا، اس اگ تو بھی بچا لے، کاش کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گل منی ہوندی، رب دا حکم منیا ہوندا تے اج اسی جہنم دے اندر نہ جاندے۔ میرے بھائیو، آج ساڈے کول ٹائم ہے، اگر اسی اپنے پیغمبر دی بات نہیں مندے، اپنے پیغمبر دی اطاعت نہیں کرتے، رب دا حکم نہیں مندے، تے پھر وہی حال ہوئے گا، پھر جہنم سدھی جے۔ اونج غفور الرحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے، اگر تیری کوئی بات اس نو اچھی لگ جائے تینوں معاف کر دے، برل اس دا رب دا فریضہ بھی مننا تیرے تے فرض ہے۔ اگر تو او دا فریضہ نہیں ادا کردا، اس دے آکھے نہیں لگدا، اپنے پیغمبر دی بات نو نہیں مندا، بات تسلیم نہیں کردا، پھر اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جہنم تیار کر رکھی ہے، وہی تیرا ٹھکانہ ہوئے گا، اور بہت برا ٹھکانہ ہوئے گا۔ جہنم بہت گہری۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ایک اور آیات مبارکہ بیان فرمائی، یوم یصابون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ جس دن وہ لوگ اگ دے اندر اپنے چہرے پٹھے چہرے دے نال گسیٹے جان گے تے جہنم اس نو لپیٹ لے گی، تے جدو عذاب شدت آئے گی، وہ گرمی آئے گی، تے اللہ پاک کہیں گے ہن مزہ چکھو اس گرمی دا، دنیا تے رہ کے بڑیاں عیش و یاس، بڑیاں عیاشیاں ماریاں، بڑے تساں بڑے بڑے کام کیتے، میری زمین تے تسی بڑے آکڑ کے ٹردے سو، تسی کسے غریب تے مسکین نال ترس نہیں کردے سو، تے اج ذرا چکھو نا اس اگ دا مزہ، تانوں سمجھ آ جائے ساری میں دنیا تے رہ کے کی کما کے آیا۔ میرے بھائیو، حضرت عادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم نو یاد کردے ہویا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک بچھاٹایا، اینج بیٹھے سن نا سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے کول بیٹھے نے، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دی بات کیتی تو چہرے نو پیچھے ہٹایا۔ دوسری دفعہ پھر اسی طریقے نال
بیان کیتا تو پھر چہرہ پیچھے ہٹایا۔ حضرت عادی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے سانو انج معلوم ہویا جویں میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں نال جہنم نو ویکھدے پئے نے۔ انج معلوم ہویا کہ جویں اکھاں نال جہنم ویکھی تے چہرہ اپنا پیچھے نو کیتا۔ اور میرے پیغمبر آمنہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو معراج شریف تے گئے، میرے پیغمبر نو اللہ وحدہ لا شریک نے جنت دی بھی سیر کرائی اور جہنم بھی وکھایا۔ تے میرے بھائیو، میرے پیغمبر فرماندے نے کہ ادھے کولو 24 گھنٹے پناہ طلب کیتی کر، اے سب تو ٹکانا برا ٹکانا جہنم جے اور بہت زیادہ گہری جہنم ہے۔ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ تے نا بڑا پیارا بیان فرمایا۔ انہوں راوی اس تے کہڑے نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے نے جدو ایت اتری نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے جدو سورت اتری نازل ہوئی تے ساریاں نو بلا لیا، ساریاں خاندان نو بلا لیا، سارے خاندانوں نو بلایا، بنو ہاشم نو بلایا، عبد الشمس دی اولاد نو بلایا، عبد المناف دی اولاد نو بنایا، بنو ہاشم دی اولاد نو بنایا، عبد المطلب دی اولاد نو بلا کے ساریاں نو اکٹھیاں کر کے تے کی آخدے نے الگ الگ میرے پیغمبر انہاں دے نام بولے، الگ الگ علیحدہ علیحدہ، تے کی فرمایا کہ اس جہنم کو بچ جاؤ، اس جہنم دی اگ کو بچ جاؤ، اے بہت زیادہ برا ٹھکانہ جی جہنم دا۔ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت جگر بہت پیار کرتے سن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی نال، تے انہوں نے بھی فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دل چو گمان کر چھڑنا کہ میں محمد دی بیٹی ہاں، اپنا کچھ کر کے جانا، اس جہنم کو بچ کے جانا، اوتھے میں تیرے کام نہیں آواں گا بھاویں میں پوری کائنات دا سردار ہوں۔ اے میرے محبوب نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ اے میری بیٹی اس جہنم کو بچ کے رہنا، اپنے اچھے اعمال کر کے جانا، رب دی عبادت کر کے جانا اور میری اطاعت کر کے جانا، پھر تانوں جنت رب عطا کرے گا۔ میرے بھائیو، اگر اس دنیا تے رہ کے اسی چنگے کام نہیں کرتے، اچھائی نہیں کرتے، کسی نال اچھا گفتگو نہیں کرتے، اسی رب دا فریضہ ادا نہیں کرتے، تے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں تواڈے واسطے ٹھکانہ بہت ہی بری جگہ جے جڑا میں تواڈے واسطے ٹھکانہ بنایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر گل سانوں دس چھڈی، کوئی یہ لک لکیا نہیں رکھیا، اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر بات تھوڑے تک پہنچائی، ہر بات دسی۔ اگر اسی ہن دنیا تے رہ کے اسی اچھے کام نہیں کریں گے تو ساری اپنی مرضی ہے، پھر وہ تو پچھتاوا ہوئے گا کہ کاش اسی دنیا تے رہ کے رب دی عبادت کیتی ہوندی، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کیتی ہوندی، سانوں اج فائدہ ہوندا۔ میرے بھائیو، قیامت والے دن 3 شخص جڑے انہاں نوں بلایا جائے گا، 3 شخص۔ پہلا شخص کی ہوئے گا؟ شہید ہوئے گا، شہید نوں بلایا جائے گا۔ یہ جہنم تے جنت آپ تکرار کر رہی ہیں اور درمیان 3 بندے کھڑے نے۔ پہلے بندے نوں لیا جائے گا، شہید نوں۔ پہلو رب اس نوں یاد کروائے گا کہ دنیا تے رہ کے میں تینوں نعمتاں عطا کیتیاں،
جی دنیا دی نعمت پھل فروٹ نے، آ کھانا کھا رہے ہیں، اے سورج چاند ستارے، اے دن تے رات، اے سارا کچھ جڑا سانو ملیا ہے نا، اسی کھا پی رہے ہیں، اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تے اللہ وحدہ لا شریک اس شہید نو پوچھن گے کہ دنیا تے میریاں نعمتاں کھا کے آیا کہ نہیں، کوئی چیز دی کمی تو نہیں سی؟ فرمایا گیا نہیں یا اللہ ہر چیز سانو مہیا ہوئی، ہر چیز سانو ملی ہے۔ تے آکھیا پھر شہید کادے واسطے ہویا؟ آکھیا تواڈے واسطے میں تواڈے راہ وچ شہید ہویا۔ آکھیا تو جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی میرے راستے دے اندر تو شہید نہیں ہویا، تو شہید اس واسطے ہویا ہے کہ ساری دنیا کہے گی بڑا جابر بندہ، بڑا دلیر بندہ ہے کہ اے لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک فرمان گے کہ اس انسان نو منہ دے بل گسیٹ کے نو جہنم دے وچ سٹ دیو۔ دوسرا آدمی او دے کولو پوچھیا جائے گا کیا تم میریاں نعمتاں کھا دیاں؟ میری ہر چیز تو نعمت کھادی دنیا تے رہ کے؟ فرمایا ہر چیز کھادی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تینوں علم عطا کیتا، تینوں میں علم عطا کیتا، تو کیا میری رضا واسطے نہ دنیا تک علم پہنچایا؟ تینوں میں بڑی آواز دیتی، تینوں قاری بنایا، قرآن دا قاری بنایا، بہت اچھی آواز عطا کیتی، کیا تو میرا رزق کھا کے تو لوکاں تائیں یہ علم پہنچایا میرا؟ آکھیا جی بالکل میں پہنچایا۔ آکھیا تو جھوٹ بول رہے ہیں، تو اپنی پیٹ دی خاطر میرا دین لوکاں تائیں دسیا، میری رضا واسطے نہیں دسیا۔ قرآن تو انج پڑھدا سا، تو قاری قرآن سا، بھائی لوگ کہن کیا بات ہے، بڑی قاری دی آواز ہے بھائی، اس وجہ تو آواز بولدا سی، اپنا تو روٹی دا ایک ذریعہ بنایا، تو میرے واسطے لوکاں نو میرے ڈر تو میرے خوف تو میرا علم نہیں پہنچایا۔ اللہ پاک فرمان گے اس نو بھی گھسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دیو۔ تیسرا بندہ، تو نماز پڑھدا سا، صدقے خیرات کردا سا، حج تو کر کے آیا، نمازاں تو پڑھدا، تہجداں تو پڑھدا، کیا تو میری رضا واسطے میرے کو ڈردے ہویا اے نماز پڑھدا سا یا حج کر کے آیا؟ آکھیا جی اللہ جی میں تیرے کو ڈردیا ہویا، نماز بھی پڑھدا سا اور قرآن پاک بھی پڑھدا سا، حج بھی میں فریضہ بھی ادا کیتا، تے اللہ وحدہ لا شریک فرمان گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف ریاکاری کیتی کہ مینوں لوگ آکھن بڑا حاجی، 7 حجاں کیتی ہوئیاں کہ بڑا وڈا حاجی، پیسے لوکاں نو ورتاندا، پیسے دیندا، صرف ریاکاری واسطے لوگ کہن کہ حاجی صاحب بڑے بندے نے بھائی، پیسہ بڑا لوکاں نو ورتا رہے نے، بڑا خاص خیال رکھتے نے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک فرمان گے تو جھوٹ بول رہے ہیں، تو میری رضا واسطے کام نہیں کیتا، اس نو بھی پھڑ کے جہنم دے اندر سٹ دیو۔ اے 3 بندے جان گے جہنم دے اندر، تے شریعت اور دین دے اندر اے 3 بندے اعلیٰ مقام ان 3 بندیاں دا۔ پہلے نمبر تے شہید، یقاتلون فی سبیل اللہ، جڑا رب دے راستے دے اندر شہید ہو جائے، بڑا رتبہ۔ میرے رب نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے راستے دے اندر شہادت پاندا ہے، خون دا قطرہ بعد وچ گردا ہے، تے میں او دے واسطے جنت پہلے ہی الاٹ کر دینا۔ میرے بھائیو، اس دنیا تے رہ کے اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرو، اے سانو پچھتاوا ہوئے گا جدو اسی اگے جاواں گے۔ ایک ذہن چو گل کٹ دیو، ساڈے ذہن چ اصل وچ ایک گل وڑ گئی ہے، بے اے جہان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، اے بات چھوڑ دے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ ویکھ کے آئے نے اور وحی دے ذریعے سب کچھ ہی دا چھڑیا، کوئی یہ چھپ چھپا رکھیا ہی نہیں۔ اگر ساڈا ایمان آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر ایمان رکھ دے ہویا، اگر اسی ایمان رکھیے تے ہر گل سچے اور بالکل سچے، میرے پیغمبر دی بات بھی سچے اور قرآن بھی سچے، کوئی بات چھپی ہے ہی نہیں، جویں میرے محبوب نے فرمایا اس طرح ہی ہوئے گا۔
اگر اس دنیا تے رہ کے اسی آکھے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، کیوں نہیں ہونا؟ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چیز تواڈے تے ہوئے گی، تسی جہنم میں جاؤ گے اگر میری اطاعت نہیں کرو گے، میں رب دا اگر حکم نہیں منو گے تسی جہنم میں جاؤ گے۔ ہن وہ واقعہ سناندے نے کہ ایک فاحشہ عورت جا رہی سی، گرمی دا موسم سی، کتے دا بچہ وہ پانی واسطے بلک رہا آئی، انہیں اس نو پانی پلایا تے اللہ وحدہ لا شریک انہوں نے بخش دیتا، وہ عمال چنگا لگیا تے بار اس بعد توبہ بھی تو کر لئی آئی نا کہ اللہ سنیا تو اگر مینوں بخش دیتا ہے میں دوبارہ گناہ نہ کرساں۔ تے اسی گناہ بھی کری جانے ہیں، توبہ بھی کری جانے ہیں، نال نال گناہ بھی کری جانے ہیں، پھر گناہ کر کے پھر اسی لوکاں نوں بھی دسنے ہاں کہ اسی آ گناہ کیتا ہے۔ ایک تو گناہ کیتا ہے، دوسرا تو تے گواہ بنا لیا ہے، پھر لوکاں نوں بڑا آکڑ کے دسدا میں فلانی آپ برائی کر لئیے۔ میرے بھائیو اس چیز تو میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہنم تو بچ جاؤ، یہ ریاکاری اے آکڑ کے چلنا، اے پھرنا، اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرمایا کہ میری زمین تے آکڑ کے نہ چل۔ پچھو ویکھ نہ تو بنیا کتھوں ہے، جدو تو بن گیا پانی وچوں بنیا، نطفے تو بنیا، تے اللہ پاک فرماندا جدو تو جوان ہویا پھر تو آکڑ خان بن گیا، تو میری زمین تے آکڑ کے چلنا ہے۔ ایک رائی دے برابر بھی اگر تیرے ذہن دے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا، گمنڈ آ گیا تے اللہ وحدہ لا شریک تین بخشے گا نہیں۔ میرے بھائیو اے جہنم دی گرمی یہ کولوں بچ جا، سب تو برا ٹھکانہ جہنم جے۔ اے دنیا دی گرمی تھوڑی جی محسوس اسی نہیں برداشت نہیں کر رہے، ایویں ماڑی جی گرمی ہوا بند ہو جائے تے اسی وہ برداشت ہی نہیں کرتے، تے جڑی وہ گرمی وہ نال کی بنے گا؟ میرے بھائیو غور و فکر کرو، اپنے ذہن نال سوچو، اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ اے موت اٹل فیصلہ، مرنا تو ہے ہی ہے، 4 دن اگے یا پیچھے۔ اے نہ سمجھنا میں اسی دنیا تے آیا اسی پکیاں ٹکٹاں کٹا کے آئے کہ دنیا تو جانا ہی نہیں، جانا تو لازمی ہے، بہرحال اپنا ٹائم قیمتی ضائع نہ کر، اے رب العالمین دی عبادت دے اندر وقت گزار، آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لے، اس دے آنکھیں لگ جا، او دوتے چلیں گا انشاءاللہ تو جنت دے اندر جائیں گا۔ اللہ پاک نے مسلمان واسطے، ایمان والیاں واسطے جنت بنائی ہے، کافروں واسطے تو جہنم بنائی۔ اگر مسلمان کلمہ گو، کلمہ پڑھن والا اگر برائی کردا تو پھر وہ ٹھکانہ تمہیں ملے گا۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی کافراں دے مشابہ نہیں کوئی کام کرنا، جیڑا کافر کام کریں تساں او دا الٹ کرنا ہے۔ ہن کافر داڑھی مناندا ہے نا تے سانو منانی چاہیے یا رکھنی چاہیے؟ اے حدیث مبارکہ رکھنی چاہیے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا کہ تسی کافر دے مخالف چلنا ہے، مسلمان داڑھی رکھدا ہے، کافر داڑھی مناندا ہے، کلمہ پڑھن والا سلوار قمیض پاندا ہے یا تہمت بندا ہے جڑا ساڈا لباس ہے، کافر پینٹ شرٹ پاندا ہے، اسی بھی وہ پانے ہیں، مڑو دے ساڈے فرق کوئی نہیں۔ پھر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے دوہاں دے صاف ستھرے نے، بڑے خوبصورت نے، اذان ہو جاندی ہے تے پھر فرق کی ہوندا ہے کہ جڑا مسجد نال چل پیا وہ مسلمان ہے، جڑا بیٹھا رہا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اے نماز ایسی چیز ہے کہ جڑی مسلمان اور کافر دے اندر فرق کر دی ہے، جس نو اسی کوئی اہمیت نہیں دیندے۔ کدی نماز تے ٹینشن لئی اسی؟ اگر اسی موبائل ویکھ رہے ہیں نا، کوئی ڈرامہ ویکھ رہے ہیں، کوئی خبر کوئی چیز ہی ویکھ رہے ہیں، اذان اگر ہو گئی ہے نا تے کوئی ٹینشن نہیں، اذان ہوندی تے مولوی ویلا دے جاوے، سانو کوئی ٹینشن نہیں، اسا اپنا موبائل چلائی رکھنا، کوئی ادھر توجہ ہی نہیں کرنی۔ اے پتہ میرے بھائیو اس دن لگے گا جدو اکھاں نوٹو گے، قبر دے اندر جاؤ گے، آخری دن ہوئے گا، تھانوں اس دن پتہ لگے گا کہ جہنم کتنی ڈانڈی ہے۔
اس دن اسی کہاں گے کاش کہ اساں دنیا تے رہ کے رب دا حکم منیا ہوندا، اپنے پیغمبر دی اطاعت کیتی ہوندی۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش اللہ سانو مٹی رہن دے۔ ادو لفظ بولن گے یا اللہ سانو انج ہی رہن دے جویں ہن کیتا ہی، سانو مٹی رہن دے، سانو دوبارہ زندہ نہ کری۔ اے ادو پتہ لگے گا۔ آج سانو کوئی پرواہ نہیں میرے بھائیو، رب کو ڈر کے رب دا فریضہ من لو، اپنے پیغمبر دی اطاعت کر لو، اس دے اندر تہاڈا فائدہ ہوئے گا۔ شدید گرمی او آتش جہنم دی، اور بہت گہری جہنم۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ کئی سال گزر گئے پتھر سٹیا، پھر وہ آواز آئی تے صحابہ کرام نے دسیا کہ آج وہ پتھر تھلے زمین دے نال ٹچ ہویا، اتنی گہرائی اس جہنم دی۔ اگر اس دنیا تے رہ کے اسی اچھائی نہیں کران گے تو میرے بھائیو ٹھکانہ دوزخ ہوئے گا۔ اسی کلمہ پڑھن والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نبی دا کلمہ پڑھ لیا، شریعت اپنا لئی، سانو وہ کام ہی کرنے چاہیے جڑے پیغمبر نے دسے نے۔ اگر اس طریقے کار تے اس گل نہیں مناں گے، اطاعت نہیں کران گے تو پھر ساڈا بھی ٹھکانہ وہی ہوئے گا جتے کافر سڑن گے اسی بھی سڑاں گے، کیونکہ ساڈے چودہ فرق کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ اسی صرف کلمہ ہی پڑھیا ہے اور کوئی عمل اساں کیتا ہی نہیں اچھا، تو پھر ساڈا بھی وہی ٹھکانہ ہوئے گا، انہاں دے نال ہی ہوئے گا۔ تو میرے بھائیو اللہ وعدہ لا شریک فرماندے نے کہ میں جہنم بنائی کافراں واسطے، مسلماناں واسطے نہیں بنائی۔ تو میرے بھائیو تسی مسلمان ہو، رب دا فریضہ 5 وقت نماز اذان ہوندی ہے، 5 وقت تھانوں چاہیے نماز پڑھنی، رب نو یاد کرنا۔ رب نے رزق تھانوں عطا کیتا ہے، اس اپنے رزق دتی ہو دے وچوں رب دے راستے دے اندر خرچ کر لو۔ میرے بھائیو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بار بار ذکر فرمایا کہ اے انسان نماز بھی پڑھی جا، میرے راستے دے اندر خرچ بھی کری جا۔ میرے بھائیو اگر کوئی کنجری آ جائے، کوئی کلال آ جائے، کوئی کھیڑ تماشے والا آ جائے، اسی ہزاراں روپے اتنے لٹا دینے ہاں، تے جدوں نیکی دا کام آ جائے اسی 10 روپے دینے بھی ساڈے درکنار نے، اسی 10 روپے بھی دینا پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیو اس دین نال توجہ کر لو، رب کو ڈر جاؤ۔ آج تو پیچھے 30 سال 40 سال پیچھے جاؤ نا، جڑے ساڈے بزرگ نے ماشاءاللہ جنہاں دی عمراں زیادہ نے، تھوڑا جا پیچھے جاؤ نا، اے پوزیشن نہیں سی، اے موت بھی نہیں سی جی ہن موت آ رہی ہے۔ میرے بھائیو موت بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ وقت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل آن والی ہے۔ اے ساری نشانیاں، اے پکے مکان، اے گڈیاں چلنیاں، اے ہکی دوے دے نال پیار محبت نہ ہونی، اے لڑائیاں بڑائیاں جھگڑے، یہ سارے قیامت دیاں نشانیاں نے۔ میرے بھائیو اے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں دسی نے کہ پیچھے جا کے آئے ہوئے گا، اس تو بعد قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیو قیامت بالکل نزدیک ہے۔ اج تواڈے کول وقت ہے، جو کمانا چاہتے ہو کما لو۔ اسی سارا پیسہ کما کما کے اسی یار رکھی آنے ہیں، گھراں دے اندر رکھی آئینا کی اسی پیسہ انہوں کیا کرنا کی ہے پیسے نو۔ میرے بھائیو پیسہ کما کے اسی گھراں دے اندر رکھی جانے ہیں، اسی دی زکات بھی نہیں دیندے، کچھ بھی نہ کردے۔ کوئی مسکین غریب آ جائے اس تے اسی حاجت بھی پوری نہ کردے، تو میرے بھائیو کیا فائدہ جدو مر جائیں گا کی نال لے کے جائیں گا؟ اپنے اعمال ہی لے کے جانے نہیں، نہ تیرا پیسہ کام آنا، نہ تیری زمین کام آنی، کوئی شے بھی تیرے کام نہیں آنی، تیرے وجود دے کپڑے بھی سائیاں لا لینے نے۔ میرے بھائیو 3 کپڑے تیرے کول ہونے نے، وہ بھی کینچی مار کے میں الفا جا بڑھا کے تینوں ملنگ بنا کے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تینوں ملنگ بنا کے قبر ٹور دینا، اور جی میں تو آیا سی وہ جی واپس جا رہا، ننگا آیا سی ننگا ہی واپس جا رہے ہیں۔ اس دنیا دا پیسہ سارا کچھ اتنے رہ جائے، کرنا کی پیسہ دس؟ تو جے مر گیا تیرے کس کام آئے گا وہ پیسہ؟ اپنی زندگی دے اندر اس دنیا تے راندے ہویا پیسہ کمائی، اس پیسے نو خرچ بھی کر تے اس جگہ تے کر جتھے رب دا حکم میرے محبوب نے فرمایا کہ میرا پیسہ اپنا پیسہ کمایا ہویا میں تین جڑا رزق دیتا ہے انہوں خرچ کر، میرے راستے دے اندر خرچ کر تے اچھی جگہ تے پیسہ لا تے ریاکاری نہ کر اس پیسے دے اندر۔
اگر نماز تو ریاکاری نال پڑھدا ہے، صدقہ خیرات ریاکاری نال کردا ہے کہ لوگ کہنا بڑا سخی تے بڑا اچھا انسان ہے کہ یار بڑے پیسے خرچ کر رہا ہے، میرے راستے بڑیاں دیگاں پکا رہا ہے، بڑیاں سبیلاں لا رہا ہے، بڑا کچھ کر رہا ہے، تو نہ میرے بھائیو، اگر تیرے ذہن دے اندر رائی دے دانے برابر بھی اگر ریاکاری آ گئی، تیرا سارا عمل برباد ہو جائے گا، کوئی اس دا تینوں فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو، اپنے رب کو ڈر کے، رب دا حکم من کے، اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردے ہویا میرے بھائیو اچھے اعمال کرو گے، اللہ وحدہ لا شریک تھانوں جنت عطا کر دے گا، اور انشاءاللہ کرے گا۔ اے بھی دعا کریا کر، اللہ سانو جنت عطا کر دے۔ اور سارے انسان نو اللہ پاک نے بنایا ہے، جتنے بھی انسان ہیں نا، بھاویں کالے نے، بھاویں گورے نے، بھاویں چٹے نے، یہ سارے انسانوں نو رب نے بنایا ہے، اور انہوں دی روزی بھی مہیا کیتی ہے اس دنیا تے۔ جدو تیری روزی اس دنیا تو ختم ہو جائے گی، اس دن اس دنیا تے تو نہیں رہے گا۔ اب ایک اکثر انج ہوتا ہے، صبح بندہ کھانا کھا لیتا ہے، باہر نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا، بندہ فوت ہو جاتا ہے، او دا کھانا پینا تے ختم ہو جاتا ہے، او دی زندگی اینڈ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، دوبارہ اس دی کتاب بند ہو جاتی ہے اعمال نامے والی۔ میرے بھائیو، اس دنیا تے رہ کے اعمال اچھے کر لو گے تے اس جہنم تو بچ جاؤ گے۔ اگر اس دنیا تے رہ کے تسی اچھے کام نہیں کرتے تے پھر او جہنم سیدھی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارَ تَلَظَّىٰ، او لوگو تھانو آگ تو ڈر جاؤ، اور میرے پیغمبر نو آرڈر کیتا انہاں نو ڈراؤ، آگ دے کولو ڈراؤ۔ او کیڑی آگ ہے؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، فرمایا اے بھڑکدی ہوئی آگ جے دے اندر میں تانوں سٹاں گا اگر تساں کام چنگا نہ کیتا۔ اگر چنگا کام کر کے نہیں آؤ گے تو میں تمہیں بڑکتی اگ دے اندر سٹاں گا۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیتا یصلا نارن ذات لہب، ان قریب اللہ پاک فرمائے ان قریب وہ اگ بڑکتی ہوئی تھوڑے سامنے آئے گی، قیامت بالکل نزدیک ہے۔ آج تو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑی قیامت بالکل نزدیک ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب نے کہہ دیتا کہ قیامت نزدیک ہے، تے واقعہ ہی نزدیک ہے۔ بندہ دنیا تو چلا گیا، دنیا تے رہ کے اپنی عیش و عشرت دے اندر اپنی زندگی گزار کے اس دنیا تو چلا گیا، وہ تو کام مک گیا نا۔ وہ حساب کتاب ہوئے گا دیہڑے قیامت والے دن۔ اگر وہ گنہگار ہوئے گا اس عذاب دے اندر وہ مبتلا رہے گا، اگر وہ جنتی ہوئے گا تو جنت دی خوشبوئاں لے گا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اس دنیا تے رہ کے کام اچھا نہیں کیتا، اگر جنت دے اندر چلا گیا نا قبر دے اندر، اس نو جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی۔ برے آدمی نو جنت دی خوشبو بھی اس نو نہیں آئے گی، خالی خوشبو، جانا تو درکنار۔ میرے بھائیو، جیڑا بندہ قبر دے اندر جاندا ہے، نیک بندہ جاندا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا افرشو، حدیث مبارکہ لفظ نے افرشو فی الجنہ، اے قبر دے اندر ایک کھڑکی کھول دیو جنت دی، سامنے ہوا ہے، خوشبو ہے، ایدہ بستر جنت دے اندروں لا کے اس دے اندر لا دیو۔ اگر جہنمی بندہ ہے اس واسطے کی فرمائے گا کہ اللہ پاک فرمان کے باری کھول دیو جہنم مالو سدھی، ایدہ بستر بھی آگ دا لیا کے تھلے بچھا دیو، اے باری جہنم نو سدھی کھول دیو کہ اس نو سدھی جہنم دی ہوا اس نو آئے، انہوں پتہ چلے کہ میں دنیا تے رہ کے کی کیتا، میں دنیا تے رہ کے اچھے کام نہیں کیتے، میں برائی کر کے پھر لوکاں نو دستا سا میں برا کام کیتا ہے۔ اور ظالمہ اگر کاری بیٹھا ہے تے گواہ تے نہ بنا، انہوں چھپا کے تے رکھ دوئے تے نہ دس۔ اگر کاری بیٹھا ہے تیرے کل ہو ہی گیا ہے تے نال گواہ تے نہ بنا، وہ 10 آدمیاں ہورناں بھی دسے گا میں برائی کیتی ہے، بڑی بڑی وڈیائی دے نال۔ اس واسطے میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے کہ میں اس بندے نو جہنم دے اندر سٹاں گا، اور جہنم بالکل ہی نزدیک ہے اور قیامت آن والی ہے۔ بڑکتی ہوئی آگ دے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرمان کے میں انہوں سٹاں گا۔
یسلا نارن ذات لہب کہ میں انہاں نوں بڑکتی ہوئی اگ دے اندر سٹاں گا جنہاں دنیا تے رہ کے میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں کیتی، میرے پیغمبر دی شریعت تے نہیں چلیا، میرے پیغمبر دے آکھے نہیں لگا، اپنی من مرضی کردا رہا ہے، جڑی مرضی آئے، مرضی ہوئی تے نماز پڑھ لئی، مرضی ہوئی تے نہ پڑھی، اے کو دین نہیں میرے بھائیو، او بے نماز بندہ میرے بھائیو اس نماز دا خیال کر، اس نماز نو ٹائم نال ادا کیتا کر، اے ساڈے تے فریضہ جے، اے ساڈی عبادت جے میرے بھائیو، اے عبادت کرو گے تے اللہ وحدہ لا شریک تھوڑے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اے ساڈا بالکل اے پکا ساڈی عبادت ہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے فرمایا جن اور انسانوں میں اپنی عبادت واسطے بنایا تے تسی میری عبادت کر کے میرے کول آؤ گے تو میں تانوں جنت عطا کر دیاں گا، اگر میری عبادت نہیں کرو گے میں تانوں جہنم دے اندر سٹ دے گا۔ اے پکا وعدہ جے اللہ رب العالمین دا، اگر تسی نہیں کرو گے، نیکیاں نہیں کماؤ گے، اس دنیا تے اپنی غفلت دے اندر اپنی زندگی تسی بسر کرو گے، اگر اچھائی دے اندر تسی زندگی بسر نہیں کردے، آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نہیں اپناندے، اس دے عمل تے نہیں چلدے، تے میرے بھائیو اللہ وحدہ لا شریک نے جڑا وعدہ کیتا وہ بالکل سچا جے۔ اللہ پاک نے وعدہ کیتا کہ جڑا میرا نیک بندہ ہوئے گا، متقین ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، اس واسطے میں جنت بنائی اور باغات بنائے نے اور مجھے نہراں بنا دیتیاں نے، اودے واسطے اچھے اچھے مودے واسطے پھل عطا کیتے نے، میں بنا چھڈے نے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے پکا تے سچا وعدہ جے میرے بھائیو، اگر خواہش رکھ دیو سی جنت تے جاواں گے، 5 وقت دی نماز ادا کیتی کر، کسی دا حق نہ کھایا کر، کسی نال لڑائی جھگڑے تو پرہیز کیتی کر میرے بھائیو، اے انسان دیاں اچھائیاں نے۔ اسی وہ سارے کام چھڈ کے اسی ہورنا کاماں نوں لگ گئے، اسی عقیدے پیچھے لگ گئے ہاں، او اسی مسئلے پڑھنے شروع کر دیتے نے جڑے مسئلے ساڈے کول رب العالمین نے سوال ہی نہیں کرنا۔ میرے بھائیو ساڈے کول کوئی سوال نہیں ہوئے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، ازواج مطہرات نے زندگی کس طرح گزاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اس تے چلو گے کیونکہ ساڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، جڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ہے، اگر اس طریقے تے اسی چلاں گے تو ساڈے واسطے اچھائی ہوگی، اللہ پاک سانو جنت عطا کر دے گا۔ میرے بھائیو اسی اگر مسلم غیر مسلم دی اگر پیروی کران گے، انہاں دے طریقے کار تے چلان گے، پھر او جہنم میں جان گے تے اسی بھی نال ہی جاواں گے۔ میرے بھائیو اے مشاوت ہوندی کہ ایک انسان دی بیٹھک کردا ہے، رل کے باندھے نے، آدنا خربوزے کولو رنگ پکڑدا ہے، اگر تسی بھڑے بندے دے کول بہ کے، بھڑی مجلس دے اندر بہ کے اگر تسی بہو گے کہ تسی چنگا کام نہیں کرو گے، تھوڑے سارے بھڑے کام ہوں گے۔ اگر تسی نیک بندے کول بیٹھ جاؤ گے، اچھے بندے کول بیٹھ جاؤ گے تے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اور میرے محبوب نے حکم دیتا ہے وہ بندے دے اعمال اچھے ہوں گے اور اچھا انسان بنے گا، جویں مجلس جیسی ہوئے او جاؤ انسان بھی بڑھدا۔ میرے بھائی اگر نیک کول بیٹھیں گا تو نیکیاں کمائیں گا، اگر برے کول بیٹھیں گا تو برا ہی ہوئے گا۔ اے بندے آخدے جی اسی شرابی کول بیٹھے تو ضرور رہے ہیں پر اسی پیندے نہیں، اے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ شراب پین والا تے دوسرا بندہ کول ایویں اٹھ کے چلا گیا، اے نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو تو کول بیٹھا کیوں ہے؟ اگر برا ایک برائی کر رہا ہے تے تو اکھاں نال ویکھ رہا ہے، او تو بھی نال برا ہے۔ اگر ایک برائی تیری وجہ نال ہوندی ہے تے تو بھی اودے وچ شامل ہے۔ میرے بھائیو انہاں چیزاں تو بچ جاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمایا کہ تسی اگر بچ کے آؤ گے میں تانوں جنت عطا کراں گا، اگر نہیں بچو گے تے میں تانوں جہنم دے اندر سٹ داں گا۔ وہ جہنم بڑی گہری بڑی ڈونگی جے جہنم۔ میرے بھائی دے کول بچ جاؤ، 5 وقت نماز پڑھی کر، 5 وقت ادائیگی کیتی کر اور وقت نماز پڑھی کر۔ اسی کہڑے چکراں چ پائے گئے ہیں اے تے مگر نماز نہیں ہوندی۔ تو جے نیک پاک بندہ ہے، اچھا انسان، تو اگے کھڑا ہو جا۔ اکثر ایک کام چل رہا ہے نا، اے تے مگر جی میری نماز نہیں ہوندی، اس مسجد وچ میری نماز نہیں ہوندی۔ وہ تیری جی اس مگر نماز نہیں ہوندی، تو وہ نالوں چنگا بندہ تے اگے کھڑا ہو جا۔ انہاں میری تیرے مگر نماز نہیں ہوندی، میں تیرے نالوں پڑھے گا بھی زیادہ علم رکھن والا، میں تیرے نالوں زیادہ اچھا انسان، تو پیچھے کھڑا ہو جا، میں تیرے اگے کھڑا ہونا، تو اگے کھڑا ہو جا۔ صرف رٹا لائی جاندہ جے مگر نماز نہیں ہوندی، اس مسجد اندر نماز نہیں ہوندی۔ تجھے چنگا اچھا انسان عالم دنیا دا سارا علم تو پڑھے ہے تے مصلے تے کھڑا ہو جا، جڑا پیچھے نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، تجھے چنگا ہے۔ اکثر نماز دا
کسی نے آکھیے نا نماز پڑھی کر، وہ آتا یار کوئی نماز بخشش تھوڑی ہے، نماز نہ بخشینا ہے، اور دنیا تو لین کی آیا ہے۔ اگر رب دی عبادت تو نہیں کرنی پھر مسجد بنان دی ضرورت نہیں، مولوی رکھن دی ضرورت نہیں، ایویں لوکی رفڑ پے نے۔ مسجد کے خرچے تھوڑے نے، بجلی دا بل ہے، نال مولوی دا خرچہ ہے، انہوں تنخواہ دینی، وہ بیوی بچوں دے نال کپڑے لے کے دینے، سارا خرچہ کرنا اس مولوی تے جس دین سانو دسنا ہے۔ جی اگر نماز دا فائدہ ہی کوئی نہیں، اگر نماز نال بخشش ہی نہیں ہونی تو پھر وہ مولوی رکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اپنے گھر جی اپنا سیدھا رکھو کام، مسجد کی پھر کوئی ضرورت نہیں۔ نہ میرے بھائیو اے عقیدہ ذہن وچ نہ رکھ، بالکل مولوی دی بھی ضرورت ہے اور نماز دی بھی ضرورت ہے۔ کوئی بھی عمال تیرا اگر اللہ دے ہاں قبول ہوئے گا تو پہلا جڑا ہے نا سٹیپ وہ نماز ہوئے گی۔ اگر تیری نماز ٹھیک نہیں ہوئے گی تیرا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ اگر تیری نماز ٹھیک ہوئی، تو نماز پڑھتا ہویا تو ہر دعا بھی تیری قبول ہوئے گی، ہر صدقہ خیرات بھی تیرا قبول ہوئے گا، ہر بات تیری رب قبول کر لوے گا۔ یہ دلیل اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نماز پہلو پڑھنی پھر قربانی کرنی ہے تو میں تیرے درجے بتا دیاں گا، شان بتا دیاں گا۔ پہلو میری نماز پڑھنی ہے، بعد قربانی کرنی ہے تو میں تیرے درجے شان تیری میں بتا دیاں گا، میں تینوں حوض کوثر دا مالک بنا چلے۔ میرے بھائیو اگر حوض کوثر دا پانی پینا چاہتے ہو، اپنے محبوب دے ہتھوں پانی پینا چاہتے ہو، نماز 5 وقت دی ادا کریا کر، صدقہ خیرات کریا کر، ریاکاری نہ کریا کر۔ اگر پیسہ خرچ کردا ہے، کسے نو پیسہ دینا، کسے نو کپڑا لے کے دینا ہے، کسے نو کھانا کھلا دینا ہے، تے ذہن وچ ریاکاری نہ لے کہ میں دنیا آکھے گی اے بندہ بڑا چنگا بے کھانے پکا رہا ہے، اے جناب روٹی کھوا رہا ہے، اے جناب کپڑے لے کے دے رہا ہے، اے بڑا خرچ کر رہا ہے۔ اگر تیرے دل دے اندر رائی دے برابر بھی اگر ملال آ گیا تے ریاکاری ہوگی، تیرا سارا کیتا کرایا ضائع ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ میرے بھائیو اگر رب دے راستے دے اندر تو پیسہ خرچ کرنا ہے تو میرے بھائی اس نیت نال، خالص نیت دے نال خرچ کر کہ اللہ وحدہ لا شریک میرے تے راضی ہو جائے، میں رب دی رضا واسطے میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں۔ اگر دنیا واسطے کر رہا تو تیرا پیسہ خرچ کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، الٹا میرے بھائیو تیرا نقصان ہوئے گا، فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو اسی تے دعا کرنے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک سن سارے مسلمانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت دا سانو رب نمازی بنائے اور نماز پڑھنے والا بنا دے۔ تے ایک اور بات میں اگے بھی کرنا، اکثر میں بات کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک مسجد دے اندر نیکی کرواندا ہے تے اپنی توفیق دے نال کرواندا ہے، جس نو چاہے کروا لے۔ اے گل یاد رکھیو، اگر مسجد تسی تشریف لے آندے ہو نا، آندے ہو رب دے حکم تو بغیر نہیں آندے۔ اگر رب تہاڈی نماز پسند کرے، مثلا اس بندہ آئے میرے سامنے جھکے سجدہ کرے نماز پڑھے، اگر تیری قبول ہوئے تے او کیویں ہوئے؟ اگر توفیق رب دی ہوئے گی تے تو آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ جس دی رب نو نماز اچھی نہیں لگدی، رب اس دا عمل اچھا ہی نہیں لگدا، رب اس نو مسیتے آن ہی نہیں دیندا۔ ہے گل یاد رکھیا ہے، بھاویں مسجد وہابیاں دی ہوئے تے بھاویں ہوئے سنیاں دی، وہ کدی مسجد وچ بڑھیا ہی نہیں۔ اے گل یاد رکھیے کہ وہ بندہ جس نو رب پسند ہی نہیں کردا، وہ اپنے گھر دے اندر اس پلیت نو آن ہی نہیں دیندا۔ جیڑا بندہ نیک ہوئے گا، جس دی نماز سجدہ اس نو پسند ہوئے گا، وہ بندہ مسجد دے اندر تشریف لے آئے گا اور اللہ پاک دے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اے ہن گھنٹہ ہون چلیا ہے، تساں رب دا ذکر سنیا ہے، رب دیاں باتاں سنیاں نے، اور گھر تسی بعد جاؤ گے اللہ وحدہ لا شریک تواڈے گناہ ایتھے ہی معاف کر دے گا۔ اگر اسی یہ ذہن وچ رکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک دے حکم مندے ہویا رب دی رضا واسطے اسی مسجد اندر داخل ہوئے، رب تو ڈردے ہویا رب دے اگے سجدہ کیتا، پھر تیری وہ نماز رب دے ہاں قبول ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماندے نے کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی پہلو نماز پڑھنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر صدقہ خیرات کرنا ہے، میں تھوڑیاں شاناں ودا دینیاں نے، بلند کر دینیاں نے۔ تے میرے بھائیو انشاءاللہ اللہ پاک ساڈے بھی اجر ودائے گا۔ اگر اسی نماز پڑھاں گے، پھر قربانیاں کران گے، صدقہ خیرات کران گے، اللہ وحدہ لا شریک ساڈے بھی اعمالاں دے اضافہ کر دے گا۔
گا انشاءاللہ اللہ پاک سانو جنت عطا کر دے گا۔ میرے بھائیو اگر جنت دی خواہش رکھ دیو اے دنیا دے بھڑے کام کرنے چھوڑ دو، دل اپنے صاف کر لو۔ اے جدو انسان دے ماڑا جا نقطہ لگدا پہلے ماڑا جا سیاہی نہیں دا نقطہ عام تجربہ کر لینا، ایک کاغذ دوتے ماڑا جا نقطہ سیاہی دا لا دینا، پھر تھوڑا جا پانی سنو کھلر جائے گی آہستہ آہستہ وہ سارا ورقہ ایک کالا ہو جائے گا۔ جڑا انسان دے دل دوتے ایک نقطہ لگدا ہے پھر گناہ دے وجہ نال گناہ کردیاں اللہ پاک فرماندے او دا دل سارا ہی کالا ہو جاندہ ہے۔ جدو سارا کالا ہو جاندہ ہے پھر وہ کی بنے گا؟ سارا دل ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو اے نماز اے نیکیاں اگر تسی صاف کرنا چاہو نماز دے پابند ہو جاؤ، اللہ دے ہاں قبول اللہ تھوڑی کرے گا نماز، اور تسی صدقہ خیرات کرو گے اللہ دی رضا واسطے اللہ پاک تھوڑے دل بالکل صاف کر دے گا اور اللہ وحدہ لا شریک تھانو بخش بھی دے گا۔ میرے بھائیو اس واسطے 5 وقت دی نماز پڑھیا کر، کسے دن نال غیبت چگلی نہ کیتی کر، سب تو بری ہے اے چیز کسے دی غیبت کرنا۔ انہیں سمجھو کہ میں ایک بھائی دا گوشت کھا لیا اے غیبت کرنی، اکثر ساڈے وچ یہ گل پائی جاندی ہے۔ اکثر ایک بندہ بیٹھا نا دعا گلا شروع کر دے گا، غیبت کرنی شروع کر دے گا، حسد کرے گا۔ اے حسد غیبت چگلی خوری اے اگر تھوڑے چوں نکل جاوے نا تے انشاءاللہ اللہ پاک سانو جنت عطا کر دے گا، اسی پکے تے سچے مسلمان بن جاواں گے، کیونکہ مسلمان دا شیوا نہیں ہے، مسلمان دا شیوا نہیں، ایک غیر مسلم دا شیوا۔ میرے بھائیو آج دے دور دے اندر امریکہ پہ ہے، انڈیا پہ ہے، جتنے بھی غیر مسلم لوگ نے آج دیکھ لو جڑے کام مسلمانہ کرنے سن وہ کر رہے ہیں، جڑے وہ کام کرتے سن وہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اے بے ایمانی چوری ملاوٹ اے مسلمان دا شیوا بڑھ چکیا ہے۔ بے کارخانہ بعد چلانا، بے ایمانی پہلو سوچنی تے جو بے ایمانی کیویں کرنی۔ دودھ لے کے ڈبے چ بعد پانا ہے، ڈرامے چ پانا، پہلو سوچنا تے دودھ چ پانی کتنا پانا ہے۔ پاندے نے نہ پانی، پہلو گھر والے پاندے نے پھر اگوں دودھ ہی پا لیندا ہے۔ پین والے دی تے مجبوری بیچارہ پیوے گا، بھاویں پانی ملیا بھاویں دودھ ملیا، انہیں تو پینا ہی پینا، دی مجبوری ہے۔ تے ایک اور بھی وعدہ رب دا پکا تے سچا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جیڑا تیرا رزق ہوئے گا اصل تیرا وہی تین ملے گا، دعا تیرے حال نہیں آئے گا۔ اگر تو من دے تو 42 کلو کر لینا، 43 کلو تین من دے تو 3 کلو دی بے ایمانی کر لینا، اللہ پاک فرمایا تینوں مانی ملے گا، 3 کلو تیرے حال نہیں آنے، ایدو تو لے آنے نے ایدے تیرے چلے جانے نے، تینوں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر دودھ دی دودھ لیندا ہے وہ کلو دے وچ پائیا پانی پاندا ہے، 4 کلو دے وچ پائیا پا کے 1 کلو بناندا ہے۔ اگر اس دا ایک پنچر ہو جائے نا موٹر سائیکل تے 100 روپیہ پنچر دا ہے، ذلیل خوار اس تو ہونا ہے، وہ کلو دے پیسے اس لے لینے نے پنچر والے، اس دودھی نو کوئی نہیں ملنا۔ تے میرے بھائیو تے کیا فائدہ، خالص دے خالص پیسے لے، اگر تھوڑا جا زیادہ کرنا پیسے، اگر تو 100 روپے کلو دے نہ 150 نو دے لے، دے تو خالص وہ ملاوٹ تو نہ کرنا۔ میرے بھائیو اینا چیزاں تو بچو گے نا، اے مسلمان دا شیوا نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم کرنٹی دے اندر چلے جاؤ اوتھے چیز لکھی ہوئے گی ایدے چ اتنا حرام ہے اتنا حلال ہے، اے حلال ہے اے حرام ہے، ساڈے مسلمان دا وہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ انہاں باقاعدہ اتنے لکھے ہوتا ہے کہ اے چیز حرام ہے وہ حرام ہوئے گی، اگر لکھیا حلال ہے وہ حلال ہوئے گی، وہ پھر حرام نہیں ہوئے گا۔ ساڈا مسلمان وہ حلال دے وچ حرام بھی رلائی جاندہ ہے، سب کچھ کری جاندہ ہے اور اپنے بھرا نو کھوائی جاندہ ہے۔ میرے بھائیو اینا چیزاں تو بچ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک سانو پریشانیاں تو بھی محفوظ رکھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک سانو جنت بھی الاٹ کرے گا، اور جڑا وعدہ رب نے کیتا ہے جنت دے اندر میوے ملن گے، پھل فروٹ ہر قسم دے ملن گے، اور نال عورتاں بھی ملن گی، اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے وہ ملن گی انہاں نو، کہناں نو؟ ایمان والے لوکاں نو، مسلماناں نو ملن گیاں، غیر مسلم نو نہیں ملن گیاں، کیونکہ غیر مسلم دا داخلہ ہی اس پاسے ممنوع ہے۔ میرے بھائیو اے دنیا دے اس دنیا تے خانہ کعبہ اللہ دا گھر، اوتھے بھی غیر مسلم دا داخلہ ممنوع ہے، تے جنت وچ بھی غیر مسلم نہیں جائے گا، مسلمان ہی جائے گا۔ میرے بھائیو اسی مسلمان والی مشابہت کریے، غیر مسلمان والی اسی مشابہت نہ کریے۔ اگر اسی مسلمان پکے ہو گئے، رب دا فریضہ مندے ہوئے، اپنے نبی دی اطاعت کردے ہوئے، تے انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک سانو جنت عطا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔